واقعہ بھی سنتے ہیں. آج جو میں نے آپ کو واقعہ سنانا ہے یہ پاکستان کے ہی ایک شہر میں ایک اسلامی بھائی کے ساتھ پیش آیا. پاکستان کا صوبہ ہے سندھ اور شہر ہے میر پور خاص. ماجرا کچھ یوں تھا کہ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں ایک دن ریلوے اسٹیشن پہ گیا میر پور خاص کے، اور مجھے وہاں کسی نے، میرے قریب سے کوئی شخص گزرا، بڑی عمر کا شخص تھا، میرے کان میں کچھ ایسی بات مجھے بتائی جو صرف مجھے پتا تھی اور میرے گھر والوں کو. میں بالکل چونک گیا کہ یہ اسے کیسے پتا چلا، لگتا ہے یہ کوئی پہنچا ہوا آدمی ہے. فوراً جلدی سے کسی سے لوگ انسپائر ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، میں بھی متاثر ہو گیا. تو میں نے کہا بابا آپ تو دل کی بات جان لیتے ہیں. کہا جی بالکل میں دل کی بات جان لیتا ہوں. میں نے فوراً ان کے ہاتھ چومے اور ان سے کہا کہ حضور مجھے کچھ اور بھی میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ میری پریشانیاں دور ہو جائیں. وہ شخص کہتا ہے کہ ایسا کرو کہ تم اپنی رقم دو، میں اسے دگنی کر دوں گا، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی. کہتا میں نے 100 روپے نکال کے دیے، بابا نے مٹھی میں لیا، دم کیا، اور جب میں نے مٹھی کھولی تو اس میں وہ 100 کے 2 نوٹ ہو گئے. اب تو میں اور دیوانہ ہو گیا اور ان کے پیچھے گھومنے لگا، حضور اور مہربانی کریں. کہا اچھا 1000 کا نوٹ نکال کر دو. میں نے 1000 کا نوٹ نکال کر دیا، انہوں نے دم کیا، کہا مٹھی کھولو، 1000 کے 2000 ہو گئے. اب تو میں نے سوچا موقع اچھا ہے، ایسا بندہ پھر نہ جانے کب ملے گا. کہا حضرت آپ اور مہربانی کریں، میرے گھر چلیں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. کہا تم نے گھر جا کے مجھ سے کیا کرانا ہے، سارے زیورات اور سارے پیسے ہی ڈبل کروانے نا. فوراً چونک گیا کہ میرا خیال تو یہی تھا کہ گھر لے جا کر یہ کام بھی کروا لوں گا. تو کہا بابا کسی کے گھر نہیں جاتا، تم جاؤ اپنے گھر سے سارا سامان لے آؤ. میں فوراً گھر گیا، گھر سے سارا سامان لے کر آیا، اور ایک کپڑے کی تھیلی تھی جس میں سارا سامان تھا، 1.5 لاکھ روپے بھی تھے، گھر والوں کا زیور بھی تھا. تو بابا نے کہا کہ ٹھیک ہے اب یہ میرے سامنے رکھ دو اور آنکھیں بند کرو، 5 منٹ پڑھائی کرنی پڑے گی کیونکہ پیسے بھی زیادہ ہیں نا، تو ڈبل کرنے کے لیے ذرا پڑھائی بھی زیادہ کرنی پڑے گی. ذرا کہتا میں نے آنکھیں بند کی، جب آنکھیں کھولی تو مجھے کہا یہ تھیلی لے جاؤ، کسی کو بتانا نہیں، راستے میں مت کھولنا، گھر جا کر کھولو گے تو خوشی کے مارے تمہارا دل جو ہے وہ حلق میں آ جائے گا، یعنی تم بہت خوش ہو جاؤ گے. کہتا میری تو عید ہو گئی. دوڑتا ہوا گھر گیا، دروازہ بند کیا، کھڑکیاں بھی بند کی، مگر جب اس تھیلی کو کھولا تو واقعی دل حلق میں ہی آ گیا کہ اس میں اب تھیلی میں کچھ بھی نہیں تھا. ناظرین یہ سچا واقعہ، اور ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں لوگ بڑی جلدی میں کسی سے متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر بہت بڑی رقم سے بعض اوقات ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بعض اوقات اور بڑے نقصانات اٹھا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. کل بھی میں نے ایک واقعہ آپ کو جلد بازی کے حوالے سے سنایا تھا. تو بہت سارے کاموں میں ہم بہت جلدی کرتے ہیں اور بہت جلدی ہی فیصلہ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں. ایک حدیث پاک سناتا ہوں. مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، یعنی غور و فکر اللہ عز و جل کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے. تو ہمیں غور و خوض سے کام کرنا چاہیے، مشورہ کر کے کرنا چاہیے، تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں اہل رائے، اہل علم لوگوں سے بات چیت کر لینی چاہیے. جلدی میں بعض اوقات کاروباری لوگ جو ہیں وہ کسی پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں، وہ بڑا نفع بتاتا ہے. آج کل پاکستان میں ایسی کئی اسکیمز آتی ہیں کہ جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اتنا نفع ملے گا، تو لوگ یہ سوچتے نہیں اور اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، اور پھر تھوڑے عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ سب کے پیسے لے کر بھاگ گئے. تو خدا را ایسا نہ کریں، اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی. یا آپ نے بڑی محنت سے پیسے کمائے تھے، تو یہ صرف کاروبار میں نہیں ہے، اگر اس کو پراپرلی غور کیا جائے تو زندگی کے بہت ساری چیزوں میں ہم بہت جلدی فیصلہ کرتے ہیں، بہت جلد بازی کرتے ہیں. تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. آپ نے حدیث پاک سنی، اور سبحان اللہ کتنا کمپلیٹ ریلیجن ہے، کتنا پیارا مذہب ہے. کچھ کام ایسے بھی ہیں جس میں جلدی کرنی چاہیے، جس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ اب ہم نے کہا کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، تو کوئی کہے یار پھر نماز بھی میں آرام سے پڑھ لوں گا. تو نماز کا وقت ہو گیا تو وقت کے اندر نماز پڑھنی ہے. گناہ ہو جائے تو توبہ میں جلدی کرنی ہے. کسی سے قرض لیا ہے تو اسے لوٹانے میں جلدی کرنی ہے. وقت آ جائے، بلکہ اگر پہلے پیسے آ گئے تو پہلے دے دیں، لیٹ نہ کریں. یعنی ہر چیز میں لیٹ نہیں کرنا ہے. مہمان آ جائیں تو بتایا گیا اس کو کھانا کھلانے میں بھی جلدی کرنی ہے، اس کو انتظار کی تکلیف سے بچانا ہے. انتقال ہو جائے کسی کا تو اس کی تدفین میں جلدی کرنی ہے، بعض اوقات اس کو بھی ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں لوگ. بچے جوان ہو جائیں، کتابوں میں لکھا تو ان کی شادی میں جلدی کرنی چاہیے، ان کو بھی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ گناہوں سے بچیں. تو بہرحال ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں بہت خوبصورت رہنمائیاں موجود ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور اپنے لیے کچھ سبق لیں. آئیے کچھ